کہانی ہے ایک نرس کی جس نے رات کے سناٹے میں ایک خالی وارڈ میں ایسا خوفناک منظر دیکھا جو اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وارڈ نمبر 13 میں ایسا کیا تھا جو آج بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے؟ تو کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مسٹر ڈی ایکس ہارر کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایسی مزید خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خوف، تجسس اور پراسرار کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے مسٹر ڈی ایکس ہارر، جہاں ہر کہانی آپ کو ایک انجان اور خوفناک سفر پر لے جاتی ہے۔ یہاں آپ کو ایسے راز، خوفناک حقائق اور حیرت انگیز داستانیں ملیں گی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہاں ہر کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو آپ کو گہرائیوں میں لے جائے گا۔ آئیے خوف کی اس دنیا میں قدم رکھیں، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں۔ ہسپتال کی نرس کا خوفناک واقعہ، دن اور تاریخ: جمع 13 اکتوبر 2023، وقت رات 12:30، جگہ کراچی کا ایک پرانا سول ہسپتال۔ یہ واقعہ فریحہ نامی ایک نرس کا ہے جو 13 اکتوبر 2023 کی رات کراچی کے ہسپتال میں ہوا۔ ایک پرانے ہسپتال میں نائٹ شفٹ پر تھی۔ ہسپتال کے زیادہ تر وارڈ خالی تھے اور ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ فریحہ اپنی ڈیوٹی کے دوران معمول کے مطابق فائلز چیک کر رہی تھی کہ اچانک اسے وارڈ نمبر 13 سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وارڈ نمبر 13 زیر مرمت تھا اور کئی مہینوں سے بند تھا۔ فریحہ نے سوچا کہ شاید کوئی بچہ ہوگا غلطی سے اس وارڈ میں داخل ہو گیا ہو۔ وہ خوف اور تجسس کے ساتھ وارڈ نمبر 13 کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر کا منظر عجیب و غریب تھا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، روشنی جھپک رہی تھی اور ایک کونے میں ایک بچہ بیڈ پر بیٹھا رونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ فریحہ بچے کے قریب گئی اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ بچے کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں خوف سے کھلی رہ جاتی ہیں۔ بچے کا چہرہ انسانی نہیں تھا، اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، دانت نوکیلے اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بچہ اچانک ایک گہرے اور خوفناک لہجے میں کہتا ہے، یہ میرا وارڈ ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فریحہ خوف کے مارے پیچھے ہٹتی ہے اور فوراً وارڈ سے باہر نکلتی ہے۔ وہ ہسپتال کی تاریک راہداریوں میں دوڑنے لگتی ہے، لیکن ہر طرف وہی بچہ نظر آتا ہے۔ کبھی وہ سیڑھیوں پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے تو کبھی کسی ہسپتال کی تاریک راہداریوں میں دوڑنے لگتی ہے، لیکن ہر طرف وہی بچہ نظر آتا ہے۔ کبھی وہ سیڑھیوں پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے تو کبھی کسی ہسپتال کی تاریک راہداریوں میں دوڑنے لگتی ہے، لیکن ہر طرف وہی بچہ نظر آتا ہے۔ کبھی وہ سیڑھیوں پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے تو کبھی کسی ہسپتال کی تاریک راہداریوں میں دوڑنے لگتی ہے، لیکن ہر طرف وہی بچہ نظر آتا ہے۔ کبھی وہ سیڑھیوں پر کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے تو کبھی دروازے کے پیچھے سے جھانک رہا ہوتا ہے۔ بالآخر فریحہ ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو سب کچھ بتاتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ سینئر نرس اسے بتاتی ہے، وارڈ نمبر 13 کئی سالوں سے بند ہے، وہاں ایک بچہ مر گیا تھا اور اس کے بعد سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، بہتر ہوگا کہ تم وہاں دوبارہ نہ جاؤ۔ فریحہ نے اس رات کے بعد کبھی نائٹ شفٹ پر کام نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا اور وہ کبھی بھی ہسپتال کی خاموش راہداریوں میں خود کو محفوظ محسوس نہ کر سکی۔